السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے سورہ الاعراف کا، اور اس صورت میں آراف کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام آراف رکھا گیا ہے۔ اور یہ صورت مکی سورہ ہے، اور اس میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ مصحف کے اندر، قرآن کے اندر ترتیب کے اعتبار سے 7ویں نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 39 نمبر پر ہے۔ اس صورت کا جو موضوع ہے پوری سورہ کا، یہ صورت در حقیقت عقیدے کے موضوع پر ہے کہ انسان کے عقائد کے معاملے میں اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ نے جو رسالت نبیوں پر نازل کی، اس کے بارے میں تمام ذکر اس کے اندر کیا گیا ہے۔ اور اس صورت کے اندر دین کے بارے میں اور قصص الانبیاء اور مرسلین کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب میں سورۃ الاعراف پڑھی۔ آپ نے اسے اس سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے۔ سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم صاد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ حروف مقطعات کے بعد خاص طور پر قرآن مجید کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ محمد، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کی گئی ہے، جو کہ عظیم ہے، جس میں ایسے امور کی وضاحت ہے جس کے بندے محتاج ہیں، یعنی جس کے بندے اس علم کے محتاج ہیں۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شریعت کو پوری شریعت کو، اس کا مقصد پوری شریعت کو تفصیل سے بیان کرنا ہے، چاہے انسان کو پسند آئیں یا نہ پسند آئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند اور ناپسند کو قرآن کے اندر واضح کر دیا ہے، تاکہ انسانوں کو اپنی زندگی کو گزارنے کا مقصد مل جائے، اور ان کو معلوم ہو جائے کہ زندگی کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہی بتائے ہوئے طریقے پر گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس قرآن کے بارے میں آپ کسی بھی شک و شبے میں اور تنگی میں نہ آئیں، اور آپ کے دل میں اس کے بارے میں کوئی بھی تنگی نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا دھڑک اس کا پیغام پہنچائیں، بغیر کسی ڈر اور خوف کے آپ اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچا دیں۔ جو حدیث بیان کی جا رہی تھی، جو ادھوری رہ گئی، کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سورہ آراف کے بارے میں، کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب میں سورہ آراف پڑھی، اور آپ نے اسے دونوں رکعتوں میں بانٹ دیا۔ تو یعنی اس سورت کو مغرب کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، اور دونوں رکعتوں کے اندر اس کو بانٹ کر پڑھا کرتے تھے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یونس کے اندر، پھر اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں ہوں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بلا شبہ یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق ہی آیا ہے، سو آپ ہرگز شک میں مبتلا نہ ہوں، آپ ہرگز شک میں نہ جائیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی حق ہے تیرے رب کی جانب سے، چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہوں۔ اب یہاں پر جو سینے کی تنگی کا ذکر کیا گیا ہے، اگر لوگ قرآن مجید کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کے سینے میں اس کے بارے میں کوئی تنگی پیدا نہ ہو،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے، اور آپ خواہ کتنی ہی حرص رکھیں، اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے۔ آپ یقین رکھیں کہ حکمت بھری کتاب رب العالمین کی جانب سے ہی نازل کی گئی ہے، اور یہ سب سے سچا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ باطل اس کے پاس نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، کمال حکمت والے، تمام خوبیوں والے کی جانب سے نازل کردہ یہ کتاب ہے، یعنی کہ باطل اس کے آگے پیچھے کہیں سے بھی اس کے آس پاس نہیں آ سکتا۔ اور پھر رب کائنات نے سورہ حجر میں بھی ارشاد فرمایا کہ اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ بے شک اس سے تنگ ہوتا ہے، جو وہ کہتے ہیں، جس بات پر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کو دقت محسوس ہوتی ہے، آپ کو تنگی محسوس ہوتی ہے آپ کے دل میں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں، اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ نزول قرآن کے یہاں پر دو مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مقصد اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیوں کیا، اور دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کا نازل کرنا، اور دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے طور پر نازل کیا۔ یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، اس کو ڈرانے کے لیے، لِتُنذِرَ، تاکہ آپ اس کو ڈرائیں، وذکر، اور نصیحت حاصل کریں اس سے مومن۔ اسے نصیحت صرف اور صرف مومن ہی حاصل کر سکتے ہیں، جو مومن نہیں وہ اسے نصیحت ہرگز حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بابرکت، بہت برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو، تمام لوگوں کو، تمام جہانوں کو ڈرانے والا ہو، لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں لوگوں کو، آپ کے آپ لوگوں کو ڈرائیں اور نصیحت بھی کریں لوگوں کو۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اس سے صرف اور صرف مومن ہی ہیں جو ہدایت پا سکتے ہیں، اور عام لوگ اس سے نصیحت ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو خبردار کریں اور ایمان والوں کو نصیحت کریں۔ اس آیت میں امت مسلمہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی کی پیروی کریں، نبی کی پیروی کریں، جو نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی پیروی کریں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہے، اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سوری ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ ما انزلہ میں قرآن کے ساتھ سنت بھی شامل ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف اور صرف قرآن ہی ہے، بلکہ سنت کے بغیر، حدیث کے بغیر ہم الیبوریٹ نہیں کر سکتے۔ پھر رب کائنات نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا کہ اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کہتا، وہ صرف ایک وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے، میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، جو تمہاری تربیت کی تکمیل چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ میرا رب ہم انسانوں کی اس قرآن کے مطابق تربیت کر سکیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو سانچے میں ڈھال سکیں، جس سانچے میں ڈھل کر ہم ایک مکمل اتباع کرنے والے مسلمان بن جائیں۔ پھر رب کائنات نے پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور اس کی سوا دوستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی غیر اللہ کی پیروی ہرگز نہ کرنا۔ اولیاء قریش کے وہ گمراہ سردار تھے جن کے بارے میں اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ کے سوا دوست اپنے شیاطین کو، اپنے نفس کو اپنا دوست نہ بنا لینا، اپنے آپ کو اپنے نفس کے تابع نہ کر دینا، اپنے آپ کو شیاطین کے وسوسوں میں نہ ڈال دینا، اپنے آپ کو گمراہی اور فساد میں نہ ڈال دینا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو راہ دکھائی ہے اسی راہ پر چلنا، اور اپنے آپ کو گمراہی کے اندھیروں میں نہ بھٹکا دینا۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے اور غیروں کی تقلید کی وجہ سے کم ہی نصیحت تم قبول کرتے ہو۔
کم ہی نصیحت، کیونکہ تم اپنے نفس کے پیچھے پڑے ہو، اور کم ہی نصیحت کو تم جانتے ہو اور مانتے ہو۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَكَم من قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ پھر میرے رب نے فرمایا اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کو آیا یا جب وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو دی جانے والی سزاؤں سے ڈرایا ہے جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان قوموں جیسا کام تم نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غفلت میں پڑھ کر تم بھی اسی غفلت میں ڈوبے رہو اور اسی عذاب میں تم بھی گر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں بھی ان بستیوں کی غفلت کی وجہ سے بیان فرمایا کہ وہ کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، تو وہ ان کے گھر ہیں جو ان کے بعد کم ہی آباد ہوئے ہیں اور ہم ہی وارث ہونے والے ہیں۔ ہر چیز کا اللہ ہی وارث ہے۔ سورہ الانعام کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم واقعی ظالم تھے۔ جب ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ نہ وہ خود اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا سکے، نہ ان کے معبود ان کو اس عذاب سے بچا سکے، بلکہ ان کو تو کوئی جن سے امیدیں وابستہ تھیں وہ امیدیں بھی باقی نہ رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے سورہ انبیاء میں بھی ارشاد فرمایا اور کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تہس نہس کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کی، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تب وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے۔ بھاگو مت اور واپس جاؤ اس عیش کے سامان کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا اور اپنے گھروں میں تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ تو ان کی ہمیشہ یہی پکار ہی رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا بجھا ہوا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا پھر یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ یہ سوال و جواب بڑے محشر کے اجتماع میں ہوں گے جہاں کوئی راز راز نہ رہے گا، سب کچھ کھول کھول کر بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ پھر رب کائنات نے اسی طرح سے اس کا جواب سورہ قصص میں دیا کہ اور جس دن وہ اللہ انہیں پکارے گا پس فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے لوگوں سے، جب رسول تمہارے پاس آئے تو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام نگہبان ہے، اس سے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور مرد اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، عورت سے آپ نے نا پلیز اپنے مائکس کو میوٹ رکھا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور غلام سے آقا کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یاد رکھیے اگر آپ کے گھر کے مرد آپ پر پابندی لگاتے ہیں، سختی کرتے ہیں باہر نکلنے کے معاملے میں، تو یقیناً مرد سے اس کی بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یقیناً مرد سے پوچھا جائے گا ہر چیز کے بارے میں۔ اسی طرح عورت سے اس کے شوہر کے مال کے بارے میں، اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ پہلی بات، اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا،
دوسری بات اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، تیسری بات اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پیغمبروں سے یہ سوال کریں گے کہ انہوں نے پیغام رسائی کا فرض پورا کر دیا تو یا نہیں کیا، اور پھر انہیں لوگوں نے کیا جواب دیا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بلا شبہ بہت زیادہ غیب جاننے والے آپ ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے اے میرے رب میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میرے احکام پہنچا دیے تھے؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے کہا جائے گا کیا انہوں نے تم کو میرے احکام پہنچا دیے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تمہارے لیے کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الغرض کہ وہ لوگ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے تیرے احکام پہنچا دیے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث 4487 میں یہ حدیث درج ہے کہ ہم جو امت ہیں ہمارے اوپر اتنا بڑا فرض ہے کہ ہم انبیاء کے بارے میں بھی جواب دیں گے، انبیاء کی بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا احکام پہ پہنچا دیے تھے، وہ انبیاء تھے، ان سے بھی سوال کیا جائے گا، تو ہم کہاں ٹھہرے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ پھر میرے رب نے فرمایا فلا فلا ناقص فلا نقصن علیہم بعلم، پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا فلا نقصن علیہم بعلم وما كنا غائبین، ہم ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر علم کے، پورا کا پورا علم کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو بتا دیں گے کہ وہ کیا عمل کرتے رہے، وہ کسی کے کسی بھی عمل سے بے خبر نہیں، وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے راز کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں بتا دیں گے۔ میرے رب نے پھر ارشاد فرمایا اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، اور نہ ہی کوئی تر چیز اور نہ ہی کوئی خشک چیز، مگر سب کے سب کھلی کتاب میں درج ہیں۔ وما کننا غائبین، اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اور ہم کہیں غائب نہ تھے، ہم تمہاری ہر چیز سے باخبر ہیں، یعنی ہم کسی بھی جگہ پر غیر موجود نہ تھے۔ پھر میرے رب نے فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا جو جو انہوں نے عمل کیے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ اسے بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تم اپنے کیے ہوئے عمل کو بھول گئے لیکن میرا رب نہیں بھولا، میرا رب تمہارے کسی عمل کو نہیں بھولا۔ سورہ مومنون میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور مخلوق سے ہم کبھی غافل نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہیں، تو پھر سوچئے کہ ہم کس قسم کے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم کون سی جگہ ڈھونڈیں جہاں پر جا کر گناہ کر سکیں، ہم کون سی جگہ ڈھونڈیں جہاں اللہ سے چھپ سکیں۔ اب ہم اللہ سے جو کر لیا، اللہ سے اب وقت ہے کہ اس سے مغفرت مانگ لیں، اسے معافی مانگ لیں، اپنے ہر گناہ کو یاد کر کر کے، لمحے لمحے کے گناہوں کو یاد کر کر کے اپنے رب سے معافی مانگ لیں۔ کیا معلوم وہ کل ہمیں وقت ہی نہ دے معافی مانگنے کا۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب بیان کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں، پہلے اعمال کی بات ہوئی،
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری عمل کرتے وقت میں اس وقت غائب نہ تھا کہیں پر، میں موجود تھا۔ اب تمہارے عمل دیکھ لیے تو اب تمہارے عمل کا حال کیا ہوگا، ان کو کیسے ان کا اجر دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی جانچ پڑتال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اور اس دن وزن برحق ہے، قیامت کے روز اعمال تولے جائیں گے، اس دن وزن اور حق کے ایک معنی ہوں گے۔ اعمال کا وزن عدل کے ساتھ ہوگا اور کسی پر کسی طرح کا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء میں فرماتے ہیں اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ سیدنا سلمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اعمال تولنے کی اعمال تولنے کی ترازو رکھ دی جائے گی، اور وہ اس قدر لمبی اور چوڑی ہوگی کہ اگر اس میں سارے آسمان اور زمین رکھ کر وزن کیے جائیں تو سب اس میں آ جائیں۔ اس کو دیکھ کر فرشتے بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ یہ کس کے لیے تولے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے حساب کرنے کے واسطے تول قائم کروں گا اس کے لیے ہی تولے گی۔ یہ سن کر فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ، آپ پاک ہیں، جیسا عبادت کا حق ہے ہم نے ایسی عبادت آپ کی تو کی ہی نہیں۔ اتنے بڑی ترازو کے اندر میرے اور آپ کے عمل کتنے سے ہوں گے؟ اتنے بڑے ترازو کے اندر فرشتے بھی کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے تو تیرا حق ادا ہی نہیں کیا، جو اپنا سر سجدے سے اٹھاتے ہی نہیں، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ فیصلہ وزن کے لحاظ سے ہوگا، کسی اور چیز کا لحاظ نہ رکھا جائے گا، کسی بھی لحاظ سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ترازو پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا، اعمال کو وزن کرنے کے لیے انسان اس ترازو کے پاس لائے جاتے رہیں گے، جو آئے گا ترازو دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، بس اگر اس کے کول بھاری ہوئے تو وہ فرشتہ ایسی بلند آواز سے پکار کر اعلان کر دے گا جسے ساری مخلوق سنے گی کہ فلاں ہمیشہ کے لیے سعادت مند ہوگا، اب اس کے بعد بد نصیب نہ ہوگا۔ اور اگر اس کے تول ہلکے رہے تو وہ فرشتہ ایسی بلند آواز سے پکار کر اعلان کر دے گا جسے ساری مخلوق سنے گی کہ فلاں ہمیشہ کے لیے نامراد ہو گیا، اب کبھی اس کے بعد یہ خوش نصیب نہ ہوگا، کیونکہ اب تو یہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اس کے وعدہ ثواب کا اس کے وعدہ ثواب کو سچا جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالا، تو اس گھوڑے کا کھانا پینا اور اس کا پیشاب کرنا اور اس کی لید سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا، اور سب پر اس کا ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ آپ جو قربانی کا جانور کرتے ہیں نا، اگر اچھی نیت سے ہے، آپ کی نیت بہت خالص ہے، وہ سب کچھ وہ بھی تولا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو چھانٹ کر نکالے گا اور سارے لوگوں کے سامنے لائے گا، اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلائے جائیں گے، یعنی رجسٹرز۔ ہر دفتر حد نگاہ تک ہوگا، پھر اللہ عز و جل پوچھے گا، کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا تم پر میرے محافظ کاتبوں نے ظلم کیا ہے جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی بات نہیں، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس پر یہ لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اپنے اعمال کے وزن کے موقع پر، یعنی جہاں پر تمہارے اعمال تولے جا رہے ہیں اس کانٹے پر موجود رہو۔ وہ کہے گا اے میرے رب، ان دفتروں کے سامنے یہ پرچہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پھر وہ تمام دفتر رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور وہ سارے دفتر اٹھ جائیں گے اور پرچہ بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، یعنی اس کے مقابلے میں جب بھی کوئی چیز تولی جائے گی تو وہ چیز اس سے بھاری ثابت نہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے راوی ہے کہ ان کی پنڈلیاں باریک تھیں، لوگ ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس پڑے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کس بنا پر ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ان کی پنڈلیوں کی باریکی کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ یہ بات کی جا رہی ہے کس کے بارے میں، کہ ایک قول یہ ہے کہ صاحب عمل کا وزن کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قدر نہیں رکھے گا، اور فرمایا جائے گا کہ پڑھو، یعنی کیا پڑھو؟ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہ کریں گے۔ سورۃ القحف کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی کے بارے میں جو بیان ہوا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی راوی ہے کہ ان کی پنڈلیاں باریک تھیں، حضرت یعنی کس کی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں بھاری تھیں، تو باریک تھیں، پتلی سی تھی بالکل، تو لوگ ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس پڑے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تم کس بات پر ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، ان کی پنڈلیوں کی باریکی کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیا رب کائنات ہمارے بھی اعمال کو بھاری کر دینا، ہمارے پڑھلوں کو بھی بھاری کر دینا، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے لیکن تو ان کو قبول کر لینا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس دن باطل پرستوں کے اعمال بے وزن قرار پائیں گے، خواہ انہوں نے دنیا میں جتنے بھی کارنامے کیے ہوئے ان کے اعمال بے وزن ہوں گے، تو ان کے اعمال ان کو کچھ کام نہ دیں گے، ان کا وزن ہی نہ ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، ان لوگوں نے بہت بڑا نقصان اٹھا لیا۔ میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ فَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی ہے اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بنا دیا، پھر بھی بہت کم ہی ہو تم جو شکر ادا کرو۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا، قلیلا ما تشکرون، لیکن پھر بھی تم بہت ہی کم ہو جو اللہ کا شکر ادا کرو۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی شکر گزار بندوں میں شامل کرے۔